بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقو فقدرو ثم سبیل یسرہو۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے اور تدبیر جو ہے وہ انسان بناتا ہے، تقدیر کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ جو میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمیشہ میسج دیتا رہا اور میں میرٹ کی بات کرتا رہا، اور میں کیونکہ جو بات کرتا رہا اس کے پیچھے ایک بنیاد تھی، اس کے پیچھے میری ایک محنت تھی جو یہاں پر تو شاید اتنی نہیں تھی، لیکن ایک سلسلہ تھا جس کے وجہ سے مجھے کم از کم گرین سگنل دیا گیا، اور اس کے حساب سے پھر میں نے لوگوں سے بات کی۔ لیکن جس وقت میں کہتا ہوں کہ اس میرٹ کی وائلیشن کی گئی، یہاں پر جو ہے نا جو چیز کہی گئی اس کے برعکس چیز کی گئی، تو میں ظاہری بات ہے میرے پیچھے ایک گروپ ہے، ایک جنبہ ہے، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، میرے والد صاحب کے دوست یہ سامنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھیوں والے، اور میں نے ان کو موقع دیا ہے اپنی اس کرسی پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے، اور جو بھی سفید داڑھی والا ہے جو بزرگ ہے میرا، اس کا یہاں پر مقام بنتا ہے، کیونکہ میری تربیت یہ کی گئی ہے، میرے والدین نے کی ہے، میرے دوستوں نے کی ہے، میرے نوجوانوں نے کی ہے، میرے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہ لورا سرکل کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری تربیت میں جو ہے ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور آپ مجھ سے یہ امید کریں کہ وہ جو تربیت مجھے ملی ہے اور جو آپ لوگوں کے مشورے مجھے ملے ہیں، میں اس کے حساب سے فیصلہ میں نے نہیں کرنا تھا، فیصلہ آپ نے کر لیا ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے صرف فیصلہ اناؤنس کرنے کے لیے سامنے کھڑا کیا ہے، اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیاف پر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس وقت یہ ٹکٹ کا ہوا، اس کے بعد جو بھی ہوا، میرے دل میں یقین کریں کہ میں نے اپنی نیند بھی پوری کی ہے، میں نے اپنا ریسٹ بھی پورا کیا ہے، کیونکہ میں نے صرف اس کو ذات بارِ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ لیکن یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو لوگوں کو میرے تکلیف ہوئی، جو گروپ کے لوگ تھے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی سے جو منسلک تھے، یہ ان کو بھی تکلیف ہوئی، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اس ایکشن کو لینے کے لیے میرا صرف ایک چیز تھی کہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رکھوں، اور آہستہ آہستہ جو تکلیف ہوئی ہے، جو لوگوں کو دکھ پہنچا ہے، اس کا، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہر زخم کا مرہم ہے، اس لیے میں نے وہ ٹائم لیا۔ میں نے ایک دم جم کر کے فیصلے نہیں کیے۔ اگر میں یہ فیصلہ اس وقت کر دیتا، یہ جو لوگ آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو میرے پاس تقریباً 2,500-3 ہزار کی رینج میں لوگ آئے ہیں، وہ کبھی بھی میری طرف نہ آتے۔ کیا یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ میں ایبٹ آباد کے وہ لوگ جو سیاسی قائدین ہیں، کسی بھی جماعت سے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، یا کسی بھی اور جماعت سے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا، میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، اور میں نے کوئی مطلب اس کو تشہیر نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سردار یعقوب کے گھر کو عزت دی، وہ ہمارے لیے قابل قدر لوگ ہیں، انہوں نے مشاورت کے عمل میں کہا، اور میں ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپروچ بھی کیا، ساتھ انہوں نے جو مجھے ایڈوائس کی، ساتھ جو مجھے انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا کرنل صاحب آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاست کو آگے دیکھتے ہوئے، اپنے کنبے اور برادری کو دیکھتے ہوئے، اپنے والد صاحب کی جو تو آپ کو تعلیم دی گئی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں، اس کے بعد ہمیں بتائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے، میں ان کے لیے شکریہ کا الفاظ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سردار یعقوب کے گھر کو، جو ایک نامنل سا گھر ہے، اس کو عزت بخشی، میرے پاس وہ آئے، تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں جی ان کا۔ صلح حدیبیہ سب کو پتہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں جس وقت یہ معاہدہ ہوا مسلمانوں میں اور یہودیوں میں، اور اس پر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جی یہ آپ کو نقصان میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آگے فیوچر میں نقصان ہوگا، لیکن وقت اور حالات نے بتایا، جو لوگ اسلامی تعلیمات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں، کہ وہ صلح حدیبیہ جو ہے
وہ مسلمانوں کے لیے بہت بینیفیشل ہو گیا، بہت اس نے فائدہ دیا، وہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جو ہے نا، جس وقت ہم کوئی جرگہ کرتے ہیں، کوئی فیصلے کرتے ہیں، کوئی مشاورت کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ اور یقین کریں کہ ہر بندہ جب آتا تھا، ہر بار ایک نئی چیز بتلاتا تھا، جس سے میں اپنی اوپینین، ایک رائے قائم کرنے میں مجھے اس پہ اللہ نے میری مدد کی، اور اس حد تک ہو گیا کہ میں ایک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ فیصلہ کرنا آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے کہا تو فیصلہ کرنا یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ میں گو مگو کی سچویشن میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب لوگ اگر میرے پر اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا میرے پر بھروسہ ہے، تو میں یقیناً فیصلہ کروں گا کہ میں اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا آگے مستقبل ہمارا کس طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، ملک کے جو حالات ہیں، یہ وقتی طور پر ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ہمارا جو آج کا فیصلہ ہوگا وہ آگے کے لیے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کام دے گا۔ اور وہ کام میں رہوں یا نہ رہوں، میں سیاست میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا، میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بزرگوں اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز ہوگی جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے برادر کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہیں، چاہے وہ عباسی ہیں، کڑال ہیں، ایوان ہیں، جدون ہیں، مغل ہیں، سید ہیں، چودھری ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے فیصلہ جو سب کے لیے جو ہے نا قابل قبول بھی ہوگا اور بہتر ہوگا۔ میں صرف ایک بات کروں گا ابھی، بہت بریف کروں گا ابھی۔ اگر یہاں پر نیاز بھٹو بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ ہیں، میں نے دو بندوں کو جو ہے نا، میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بے وفا آدمی نہیں ہوں، لائلٹی ہے میرے میں، اور سب سے بڑا میرا اگر کوئی رہنما ہے تو میرے والد صاحب ہیں۔ اور جو لوگ تتریلا جلسے میں موجود تھے تو وہاں انہوں نے مجھے کوئی نصیحت کی تھی جو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ان کی وصیت ہے، وہ سیاسی وصیت تھی، اور اس میں انہوں نے بات کی تھی جس کو میرا خیال ہے 1 لاکھ سے لوگوں نے زیادہ ان کی تقریر سنی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا۔ میری پہلی یہ چیز ہے کہ میں اپنے والد کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں، اپنا رہنما بھی مانتا ہوں، اور دوسری یہ چیز ہے، اس وقت آج کیونکہ لوگوں نے بہت بات کی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں، عمران خان، اس وقت اگر پابند سلاسل ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ مانتے ہیں۔ اگر وہ سلاخوں کے پیچھے ہے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر دوں گا، کیونکہ میرے ٹکٹ کا جو ہے نا مسئلہ اس نے نہیں کیا۔ میں جب زمان پارک میں تھا تو مجھے یہ کنفرمیشن ہوئی کہ آپ کا جو بھی حلقہ ہے صوبائی کا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، ان کی جو لسٹیں تھی اس میں بنا ہوا تھا۔ اور اگر میرے ساتھ کسی نے بعد میں ایسا کیا جس نے میرے لوگوں کے احساسات کو تکلیف پہنچائی، تو میں کم از کم خان کے ساتھ ہوں، خان کا سپاہی ہوں، اور خان کے ساتھ جیل میں ہے، میں قطعاً اس سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ کیونکہ فیصلہ تو آلموسٹ میں نے بتا دی ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ ٹکٹ کا کنفرم کرنے کے بعد جب مجھے خود یہ کہا گیا کہ کرنل صاحب آپ جو ہے آپ الیکشن کے لیے تیاری پکڑیں، آپ کو میری طرف سے گرین سگنل ہے، اور میں وہاں سے اٹھا، پھر میں نے اپنے لوگوں کو بتایا، اس کے بعد میں نے اپروچ کی۔ آپ لوگ بے طرح مجھے کہتے رہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کمپین شروع کریں۔ میں نے کہا یار جب تک میرے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا، جس وقت تک مجھے پارٹی کنفرم نہیں کرتی، میں پارٹی کا پابند ہوں۔ میری پہچان پی ٹی آئی ہے، نہ کہ میری وجہ سے پی ٹی آئی ہے۔ تو میں نے اس وقت اپنی کمپین جب شروع کی، اور پھر 7-8 دن کے بعد یہ ہو گیا، میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی، میرے والد صاحب کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی تھی،
ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ بھی ہو گیا، لیکن یہ تیسری دفعہ میں نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں تمام برادریوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اب بھی کہ اگر میرے ساتھ یا کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جس کا مشن، جس کا آبجیکٹو، جس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، کل اس کو موقع ملے گا، وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا، تو وہ وہاں پر اس کو آپ ہر 5 سال کے بعد اگر ٹھپا لگاتے جائیں گے تو دس از دی اینڈ، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ آج جو ہو گیا میں اس کو فرگو کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، عمران خان کے لیے آپ نے فائٹ کرنی ہے۔ جو لوگ سردار یعقوب کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مطلب ہے عمران خان کو سپورٹ کرنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہوں گا، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی نمائندگی اور آپ کی آواز جس فورم پر بھی اٹھانی پڑے گی میں ضرور اٹھاؤں گا، اور پراپرلی اٹھاؤں گا کہ میرے زندگی کے کچھ مقاصد ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ جو تعلیم سے محروم ہیں، ہم مطلب بے روزگاری سے محروم ہیں، ہمارا جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کا ہے، ہمارے اسکولوں کا ہے، ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہمارے یہاں پر کرپشن بے انتہا ہے۔ ایک بندہ غریب اٹھ کر وہاں سے آتا ہے، 500 روپے اس کا کرایہ لگتا ہے، یہاں پر مطلب 1500 روپے دے کر اس کا لیگل کام ہوتا ہے۔ میں اس قیادت سے جو اس وقت ہماری آگے منتخب ہوگی، میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 5-6 نکات پر جو ہے بھرپور توجہ دیں، اور اگر یہ توجہ دیں گے، میرے لوگ، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بہت تکلیف کی، بڑا آپ نے ٹائم تھا، وقت ضائع کیا، آپ نے یہاں پر آئے، آپ نے کرائے خرچے کیے، آپ نے واپس بھی جانا ہے، اور آپ کے اپنی مشکلات ہیں۔ میں اس کے لیے سدا آپ لوگوں کا ممنون رہوں گا۔ عمران خان زندہ باد۔ اس حال میں موجود، اسٹیج پہ موجود تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کو، اہلیان لورا، گلیات، حویلیاں، اٹبات سے جتنے بھی دوست اب آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، کرنل صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات کہ نفس کو آنچ پہ وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ پہ وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا۔ یہ ایک ایسا وقت آ گیا نفسا نفسی کا، میں لمبے موضوع میں نہیں جاؤں گا، بزرگ بیٹھے ہیں وہی بات کریں گے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اپنی عزت بچا لینا بھی بہت بڑی بات۔ آپ عزت داروں کی اولاد ہیں، ایک ایسی شخصیت کی اولاد ہیں کہ جس کے کردار کی گواہی اس کے سیاسی دشمن بھی دیتے ہیں اور سیاسی دوست بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پہ بحیثیت آپ کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے، بچہ ہونے کے ناطے، نظریے کے ناطے، ایک پارٹی ہونے کے ناطے، ہم نے اس دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وہ فیصلہ کریں جو اس ملک کے حق میں بھی بہتر ہو، ہمارے نظریے کے لیے بھی بہتر ہو، تاکہ ہم قدم بقدم آگے چل سکیں۔ آج آپ اچھا فیصلہ لیں گے، آج آپ نیکی کریں گے تو بقول میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، اب اگلی بات پھر آپ ان پہ چھوڑ دیں۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا کہ اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں پل دے، بریاں نال جے نیکی کریے الٹیاں چالاں چل دے۔ اب آپ ایک نیکی کا فیصلہ کر لیں، اس کا رزلٹ آنے والے وقت پہ چھوڑ دیں۔ میرے ایک بات جو ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین، رب ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک شعر آپ کی نظر کر کے بات کو ختم، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن کیونکہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، دل بھون کرنا بہت ساریاں گلاں کراں لیکن سوچنا ہے چھوٹا ہے، آپ کو بڑیاں گلاں نہ کراں تے چنگا ہے۔ وہ آخنے نے مٹھا میوہ
بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویخ محمد نیکیاں کر دی جاوے، وما علینا الا البلاغ۔